حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں، والد صاحب کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے منع کیا کہ بھائیوں کو نہ بتانا۔ بہرکیف بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، کنویں میں ڈالا، وہاں سے قافلے والوں نے نکالا اور مصر جا کر بیچا۔ عزیز مصر نے خریدا، اپنے گھر لے گئے، بچوں کی طرح پالا۔ جوان ہوئے تو اس کی گھر والی نے برائی کے ارادے سے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت نے معاذ اللہ فرمایا۔ اس کے بعد بغیر جرم کے اپنی خفت مٹانے کے لیے حضرت کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں تک ہم نے پہلے پڑھ لی ہے، اس کے بعد آگے واقعہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب بغیر کسی جرم اور بغیر قصور کے جیل میں چلے گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی اور بھی تھے، جن کا واقعہ اللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ان دو قیدیوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا جیل میں جتنے چہرے تھے سب پہ نگاہ دوڑائی کہ تعبیر کون بتائے، تو لا محالہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا چہرہ ہی اس قابل تھا کہ ان کے پاس جاتے۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنے خواب بیان کیے اور ان سے تعبیر چاہی۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ میں تمہیں بہت جلد تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک دعوت ہے، میرا ایک پیغام ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ معلوم ہوا داعی کو دعوت کا موقع دیکھنا چاہیے۔ جب دیکھے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہیں، میری طرف مانوس ہیں، وہاں اللہ کا پیغام سنا دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ پیغام سناتے ہیں اور فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، کفر و شرک کرتی ہے، میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے بڑوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کو اختیار کیا ہے۔ وہ ملت کون سی ہے جی؟ کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا کرتے۔ پھر فرمایا، بڑے پیار سے سمجھایا، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، ایک سوال کا جواب تم ہی دو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو مختلف رب لوگوں نے بنائے ہیں یہ بہتر ہے یا اکیلا اللہ جو قدرت والا ہے، جو طاقتوں والا ہے، وہ بہتر ہے؟ پھر ساتھ ہی بتایا اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں یہ اسماء ہیں، یہ نام ہیں جو دھر لیے گئے ہیں، اللہ نے دلیل ان پر کوئی نہیں نازل کی۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ دھرتی پر حکم چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ اس اللہ نے حکم دیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ حضرت نے مسئلہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو تعبیر بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 41 میں تعبیر یہ بتائی کہ جس آدمی نے یہ خواب میں دیکھا نا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وہ آزاد ہو جائے گا، اور جیسے پہلے بادشاہ کو شربت وغیرہ پلایا کرتا تھا اسی ڈیوٹی پر دوبارہ مامور ہو جائے گا، بے قصور ثابت ہو کر بری ہو جائے گا۔ جس نے یہ دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس سے نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سولی پہ چڑھ جائے گا اور اس کی لاش سے پرندے گوشت اتار کر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ تعبیر دونوں کو بتائی، اور جس کے بارے میں حضرت کا یہ خیال تھا کہ یہ آزاد ہو جائے گا، اس سے اتنی بات ضرور کی کہ اذکرنی عند ربک، جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے وہاں میرا ذکر بھی کر دینا۔ میرا ذکر کر دینا کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرا یہ ذکر کر دینا کہ بے گناہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا ہوا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعوت میں نے تجھے دی ہے نا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، یہ ذکر جو میں نے تجھے سمجھایا ہے یہ جا کر اس کو بھی بتا دینا، اور یہ زیادہ پیغمبر کی شان کے مناسب ہے۔ بہرکیف وہ باہر آ گیا
بادشاہ کی خدمت پر لگ گیا اور اس کو یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یاد ہی نہ رہا۔ جب بندہ اوپر چلا جاتا ہے پھر کہاں کسی کی باتیں یاد رہتی ہیں، اپنے مصروفیت میں لگ گیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر اس نے بادشاہ سے کوئی نہ کیا، حتیٰ کہ کافی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے۔ ان سالوں کے بعد ایک دن بادشاہ کو خواب آتا ہے اور بڑا عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں جو موٹی ہیں، 7 گائیں ہیں جو پتلی ہیں۔ وہ پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ اسی طرح 7 سٹے اور خوشے سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ یہ خواب اس نے دیکھا۔ اس نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی کہ اس کی مجھے تعبیر بتاؤ۔ ان کو تعبیر آتی کوئی نہیں تھی میری طرح۔ انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ خواب ہے ہی کوئی نہیں جی، اہم پراگندہ خیالات ہیں۔ بادشاہ لیکن مطمئن نہ ہو، بھائی یار مجھے خواب آیا اور یہ کہتے ہیں خواب ہی نہیں ہے، خواب تو ہے۔ اب تعبیر جب کسی نے نہ صحیح بتائی نا تو اب اس جیل والے کو یاد آیا جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا نا جی، اس نے کہا میں تعبیر بتاتا ہوں، مجھے جیل میں بھیجو۔ جیل میں ایک بندہ ہے، اس سے پوچھ کر آؤں گا، بڑی فٹ تعبیر بتاتا ہے۔ ہم نے اس سے تعبیر پوچھی تھی، جیسے اس نے تعبیر بتائی بالکل ہو بہو اسی طرح ہوئی ہے۔ اب جناب اس نے اجازت چاہی اور وہ آ گیا جیل میں یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے کے لیے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے ہر بندے سے تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا۔ اب یہ سرکاری ملا جتنے بھی تھے وہاں پر کسی نے تعبیر نہیں بتائی بادشاہ کو، بلکہ کہا کہ یہ خواب ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن تعبیر تو تھی، لیکن تعبیر یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ ہر بندہ تعبیر جانتا بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ معبر بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جس کو چاہتے ہیں علم عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذہن میں آیا، وہ بھی سن لیجیے، بڑا دلچسپ ہے۔ خلیفہ منصور کو ایک دفعہ خواب آیا، خواب میں اس کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی، موت کے فرشتے سے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اسرائیل میری موت کب آئے گی، تو کتنے دن باقی ہیں؟ اس نے یوں اشارہ کیا 5 انگلیوں کا۔ اتنے میں خلیفہ کی آنکھ کھل گئی، بڑا ڈرا ہوا، پسینہ پسینہ کہ جناب کہیں 5 دن تو نہیں رہ گئے یا 5 گھنٹے تو نہیں رہ گئے، پتہ نہیں اس نے 5 کا اشارہ کیا ہے، پتہ نہیں اب جناب یہ کتنے دن باقی ہیں۔ تعبیر پوچھی، کسی نے، ہر ایک نے اپنا اپنا تکہ مارا، کسی نے 5 مہینے بتائے، کسی نے 5 سال بتائے، کسی نے 5 دن بتائے۔ بہر کہ وہ مطمئن نہ ہوا، ظاہر بات ہے تعبیر کوئی صحیح نہ تھی۔ تو کسی نے اس کو مشورہ دیا تم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعبیر پوچھی گئی۔ امام صاحب نے ایسی فٹ تعبیر بتائی، بادشاہ بھی عش عش کر اٹھا۔ امام صاحب نے فرمایا اس سے 5 دن بھی مراد نہیں، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال بھی مراد نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ موت کا علم بولے نا جی، 5 چیزوں میں۔ آپ تو اس طرح ڈر گئے جیسے ابھی موت آپ کی آنے والی، وہ منصور کی بات ہو رہی ہے۔ موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بہرکیف اب اس جیل سے رہائی پانے والے نے کہا مجھے جیل بھیجو، میں تعبیر بتاتا ہوں۔ اب وہ جیل میں آیا، یوسف علیہ السلام سے ملا اور بڑے انداز سے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف ہمیں تعبیر بتا۔ 7 گائیں پتلی ہیں، وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک سٹے ہیں، وہ سب پر چڑھے جا رہے ہیں، اس کی تعبیر بتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا کام کیتا ہی، اگر میں ہوتا تو میں تو یہی کہتا میرا کام کیے، اب پھر میری یاد آ گئی جب اپنی ضرورت پیش آئی تو۔ لیکن اللہ کے نبی بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بڑی صبر والے ہوتے ہیں۔ حضرت نے یہ تانا بھی نہ دیا، یہ ذکر بھی نہ کیا کہ میرا کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں تعبیر بھی بتاتا ہوں اور ساتھ ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ حضرت نے تعبیر یہ بتائی، فرمایا کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، بہت فصلیں ہو جائیں گی، اگلے 7 سال بارشیں بند ہو جائیں گی اور کات پڑ جائے گا اور لوگ غلہ اناج کھائیں گے۔ ظاہر نیا غلہ تو ہوگا کوئی نہیں، تھوڑا بہت کوئی بچے گا بیج وغیرہ کے لیے۔ 7 اور 7 14 ہو گئے، اس کے بعد 15ویں سال پھر خوب بارشیں ہوں گی۔ یہ تو تعبیر ہے اس خواب کی کہ 7 پتلی گائیں یعنی خشک سالی کے سال جو ہیں وہ موٹی گایوں کو، یعنی بارشوں والے سال کی جو گندم ہوئی ہے یا فصلیں ہوئی ہیں ان کو کھا رہے ہیں، یعنی اس میں وہ سارا اناج تم کھا لو گے۔ یہ تو ہو گئی تعبیر۔ ساتھ ایک تدبیر یہ بتائی کہ جو تم پہلے 7 سالوں میں غلہ اکٹھا کرو نا، اس کو گہنا نہیں ہے، دانے الگ نہیں کرنے، بلکہ سٹوں کے اندر چھوڑ دو تاکہ انہیں گھن اور کیڑا نہ لگے، اس طرح وہ محفوظ رہیں گے۔ یہ 7 تدبیر بھی بتا دی، تعبیر بھی بتائی
تدبیر بھی بتائی۔ اب وہ آدمی یہ دونوں چیزیں لے کر بادشاہ کے پاس پلٹ کر آیا، اس کو یہ سنائی کہ یہ تعبیر ہے اور ساتھ ہی ان کا مشورہ بھی ہے کہ اس طرح دانے محفوظ رہیں گے۔ بادشاہ تو سن کر عش کر اٹھا، حیران رہ گیا، اتنا ذہین آدمی، اتنا سمجھدار آدمی، اتنا علم والا آدمی وہ جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا جلدی جاؤ اور جا کر یوسف کو بلا کر کے لے آؤ اور اس کو رہا کرو، ایسا ذہین آدمی تو میرے پاس مشیر ہونا چاہیے، وہ جیل میں کیا کر رہا ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام کے پاس رہائی کا پروانہ آ جاتا ہے، بادشاہ کہتے ہیں یوسف آزاد ہے، یوسف کو باہر بلاؤ۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی عفت پہ بھی قربان جائیں، پیغمبر کے صبر پہ بھی قربان ہے، پیغمبر کی عفت پہ بھی قربان ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں، اس طرح میں باہر نہیں جاتا، پہلے تحقیق کرو کہ میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، اس کی انکوائری کرواؤ، لوگوں کے سامنے واضح کرو میرا کوئی قصور تھا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا یا بغیر قصور کے، کیوں میں اللہ کا نبی ہوں، کل میں نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام سنانا ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ آگے سے کوئی بدبخت یہ کہہ دے کہ کل آپ کس جرم میں جیل گئے تھے تو پھر میں کیا جواب دوں گا۔ پہلے میری عفت اور پاک دامنی کا اعلان ہوگا تب میں جیل سے باہر نکلوں گا، اور نبی ہوتے ہی معصوم ہیں۔ نبی کیا ہوتے ہیں؟ جب یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے نا پھر نبی کی بات کا اثر بھی لوگ نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر پہلے اپنی عصمت کو بیان کیا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سالہ دور میں نے گزارا، سچا پایا یا جھوٹا پایا، پہلے اپنی عفت کو بیان کیا پھر اللہ کا حکم سنایا۔ خیر اب جناب بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا بتاؤ یوسف کا کوئی قصور تھا؟ وہ کہنے لگی حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب وہ بولی جس نے یہ سارا جال بنا تھا عزیز مصر کی بیوی، الآن حس الحق، اب تو حق بہت واضح ہو گیا، میں بھی سچی بات کر دوں، انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میں نے یوسف کو کمرے میں بند کر کے گناہ کی دعوت دی تھی اور یوسف تو یقیناً سچوں میں سے ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ سورہ یوسف میں جو درس عبرت ہے نا ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی پاک دامنی انسان کو دشمن کی نگاہ میں بھی سر بلند کر دیتی ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام سفید دھلے ہوئے کپڑے سے بھی زیادہ پاک صاف ہو کر جیل سے باہر آتے ہیں، بادشاہ کے پاس گئے، بات چیت ہوئی، اللہ فرماتے ہیں بڑا اس نے یوسف علیہ السلام کو ذہین پایا اور اس نے کہا کہ یہ حکومت ہے میری، اس میں جو عہدہ آپ چاہیں آپ کو دے دیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہ جو خزانے ہیں وزیر خوراک جس کو کہتے ہیں مجھے وہ بنا دیا جائے، اس لیے کیونکہ اگلا جو مرحلہ آ رہا تھا جو تعبیر بتائی تھی 7 سال بارشوں والے، اگلے 7 سال کات والے، ان میں تاکہ میں غلہ خود ہی اپنی نگرانی میں صحیح جمع کرواؤں تاکہ اگلے 7 سالوں میں عوام کی خوب خدمت ہو سکے، کیونکہ حکمران ہوتے ہی عوام کی خدمت کے لیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عہدہ مل گیا۔ اب قربان جائیے جس یوسف کو پائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جس یوسف کو غلام بنا کر بھیجا گیا تھا، بیچا گیا تھا، وہ یوسف آج ملک مصر کا وزیر خزانہ بن گیا ہے۔ سبحان تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ یہ کس کے فیصلے ہیں؟ میرے اللہ کے فیصلے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات بھی بہت بڑی تھی کہ کنویں والا تخت پر بیٹھ گیا، رب نے کہا ابھی نہیں، ابھی تو معاملہ اور بھی رہتا ہے، ابھی تو میں نے اپنی قدرت کا اور اظہار بھی کرنا ہے، جنہوں نے پھینکا تھا ابھی تو ان کو بھکاری بنا کے یوسف کے سامنے بھی کھڑا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی ہوا، پہلے 7 سال خوب غلہ جمع کیا یوسف علیہ السلام نے، اگلے 7 سالوں میں کات پڑ گیا، لوگوں کے پاس غلے ختم ہو گئے، پتہ چلا جناب مصر کا بادشاہ وہ وزیر خزانہ بڑا کوئی سخی بھی ہے، اس کے پاس غلہ بھی بہت ہے، دور دور سے لوگ آتے، یوسف علیہ السلام غلہ دیتے، سستے داموں دیتے، اور یہ قحط جب پڑا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی غلہ ختم ہو گیا۔ 7 سال قحط رہا ہے، ایک نبی اللہ کے یعقوب علیہ السلام کنعان میں، دوسرے نبی اللہ کے یوسف علیہ السلام مصر میں، 7 سال بارشیں نہیں ہوئیں۔ کتنے سال بولو جی؟ 7 سال۔ اللہ نے بتایا بارشیں برسانا میرے اختیار میں ہے،
اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اللہ فرماتے ہیں 7 سال میں نے بارش نہ برسائی اور قحط پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی وہ بھی پریشان ہوئے، ان کے ہاں بھی غلہ ختم ہوا، ان کو بھی اطلاع ملی مصر کا وزیر خزانہ بڑا غلہ بھی رکھتا ہے، بڑا سستا بھی دیتا ہے، قافلے کے ساتھ کنان سے مصر روانہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، آئے یوسف کے بھائی آئے، غلہ لینے آئے، یوسف کے دربار میں آئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف نے تو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے نہ پہچانا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا کہ جس کو کنویں میں پھینکا وہ تخت پر کیسے آ جائے گا۔ حضرت نے سامان تیار کیا، ان کو آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم یہی بھائی ہو جو آئے ہو یا کوئی اور بھائی بھی ہے تمہارا؟ کہنے لگے جی ایک چھوٹا بھائی ہمارا ہے، چونکہ بنیامین جو چھوٹا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا، یہ ماں سے بھی سکا تھا، باپ سے بھی سکا تھا، باقی 10 بھائی وہ ان کی ماں الگ تھی، تو وہ 10 آئے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کا بالکل جو سکا بھائی تھا وہ نہیں آیا ہوا تھا۔ حضرت نے پوچھا کوئی اور بھائی بھی ہے تمہارا یا کوئی نہیں؟ کہنے لگے ایک چھوٹا بھائی ہے ہمارا، وہ والد صاحب کے پاس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جی بہلاتے ہیں۔ اچھا ایسے کرنا، اگر یہ غلہ ختم ہو گیا نا اگلی دفعہ اس چھوٹے کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور اگر نہ لے کر آئے تو غلہ نہیں ملے گا ساتھ، یہ بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ والد صاحب سے اجازت لیں گے، چھوٹے کو بھی لے آئیں گے۔ پھر غلہ جب بند کر رہے تھے نا بوریوں میں، تو حضرت نے فرمایا کہ جو پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ بھی ان کی بوریوں میں ہی ڈال دو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس پیسے نہ ہو تو واپس ہی نہ آئیں، یعنی چاہت تھی نا بھائی سے ملنے کی، پیسے بھی ادھر اندر بند کر دیے۔ وہ گئے واپس آئے، والد صاحب کو بتا رہے ہیں بڑا چنگا بادشاہ سی جی، بڑا نیک بادشاہ تھا، بڑی او بھگت کی ہے جی، بڑی عزت دی ہے ہمیں جی، اور گھر کے حالات بھی ہم سے پوچھے ہیں جی، اور چھوٹے بھائی کے بارے میں کہا اس کو بھی لے آنا، غلہ تمہیں فری میں اور بھی دوں گا، بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا پہلے یوسف کو لے گئے تھے، اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بادشاہ بڑا چنگا ہے، اور اس کے بغیر وہ کس نے کہا تھا غلہ بھی میں نہیں دوں گا آئندہ۔ خیر باتوں باتوں میں بوریاں کھلی، وہ دیکھا تو پیسے بھی اندر، او ہو پیسے بھی لوٹا دیے، تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا اس نے۔ اب یعقوب علیہ السلام کو ہوا کہ واقعی بڑا اچھا بادشاہ تھا۔ اب انہوں نے بہت کہا بابا جی چھوٹے کو بھیجو، غلہ اور لائیں گے، بڑا فائدہ ہوگا، اب اس کے بغیر تو غلہ ملتا نہیں ہے، بھوک سے مریں گے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو کہ یوسف کی طرح اس کے ساتھ نہیں کرو گے، بلکہ اس کو بحفاظت واپس لاؤ گے۔ ہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس میں سب شریک ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم 10 آ جاؤ اور پھر کہو بنیامین کوئی نہیں ہے، یہ والی بات نہیں چلے گی۔ اب کہا جی ٹھیک ہے، پکے وعدے ہو گئے، چلنے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 2 نصیحتیں کی جو قرآن میں ہیں، ایک نصیحت بحیثیت والد کی اور ایک نصیحت بحیثیت نبی کی، دونوں نصیحتیں موجود ہیں۔ بحیثیت والد کی جو نصیحت کی وہ یہ ہے یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحد، اے بچوں ایک دروازے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہو، 11 بھائی جا رہے ہو اکٹھے داخل نہ ہو، نظر بد کا بھی خطرہ ہے، لوگ سازش بھی کر دیتے ہیں، اس لیے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے جدا جدا ہو کے داخل ہو، وہاں جا کر اکٹھے ہو جاؤ لیکن اکٹھے سارے جاؤ نہیں۔ لوگ کہیں گے بادشاہ نے پہلے بھی ان کو بڑا کھانا شانا کھلایا، بڑی او بھگت کی، غلہ بھی زیادہ دیا، پیسے بھی، یہ پھر آ گئے کہیں سارا غلہ یہ نہ لے جائیں، اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ دوسری نصیحت بحیثیت نبی کی اور فرمایا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، یہ جو تدبیر میں بتا رہا ہوں نا یہ تدبیر ہے، باقی ہوگا وہ جو تقدیر کے اندر ہوگا، میری تدبیر اللہ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ خیر وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، آوا الیہ اخاہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو الگ اپنے ساتھ بٹھایا، اس کو یہ بات بھی بتا دی کہ میں تیرا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں۔ وہ تو حیران پڑے، اچھا آپ میرے بھائی ہیں، ہاں اس لیے تو تجھے بلوایا ہے، لیکن باقی بھائیوں کو بھی نہیں بتایا۔ خیر اب یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ابھی ان کو بتاؤں بھی نہیں، کیونکہ ابھی اللہ نے بتانے کی اجازت بھی نہیں دی تھی، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ ان کو بتاؤں بھی نہیں اور بنیامین کو اپنے پاس روک بھی لوں، یہ بھی چاہتے تھے۔ اب کیسے؟ اب اس کا ایک ہیلا، ایک طریقہ کیا
کہ وہ سکایا، وہ برتن، وہ پیالہ جس کے ساتھ پانی پیتے تھے یا جس کے ساتھ غلہ ناپ کر دیتے تھے، وہ بنیامین کی بوری کے اندر ڈلوا دیا۔ بس ان کو اکرام کیا، جب جانے لگے رخصت ہوئی، بنیامین کو بھی ساتھ رخصت کیا۔ پیچھے سے بندے نے آواز دی، ایت والعیر انکم لسارقون، او قافلے والو چوری کر کے جا رہے ہو؟ ان کا نا جی نا، ہم تو ایسے آدمی نہیں ہیں، ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ ان کا دیکھو دے دو تو تمہیں غلہ اضافی ملے گا، اگر نہیں دو گے تو پھر سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں یہ سزا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کو قید کر لیتے، تم جس سے سامان برآمد ہوا آپ کا بے شک ہمیں قید کر لینا، کیونکہ ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات ہے، یہ تو ایک ہیلا تھا۔ اب فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخی، چلو بھائی تلاشی دو، تلاشی شروع ہوئی۔ پہلے ان 10 لوگوں کے سامان چیک کیے، آخر میں بنیامین کا سامان چیک ہوا، ثم استخرجھا من وعاء اخی، وہاں سے نکال لیا، ہاں سامان تو یہ پڑا ہوا ہے، چلو جی بنیامین کو کرو گرفتار۔ انہوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اچھا بنیامین نے چوری کی ہے، اس کا ایک بھائی بڑا تھا یوسف، وہ بھی چوریاں کرتا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یوسف علیہ السلام یہ بات سنی، دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانا، بڑے برے ہو۔ یوسف چوریاں کرتا تھا لیکن ان کو کہا کچھ نہیں، فرمایا ٹھیک ہے جو بھی تھا، اب اس کو تو ہم نے گرفتار کر لیا۔ اب ان کو وہ بات یاد ہے جو والد صاحب نے کہا تھا بھی ایسے نہیں کرنا کہ صرف بنیامین پکڑا جائے اور تم واپس آ جاؤ۔ اب پہلے یوسف کے بارے میں کوتاہی ہو گئی، اب والد صاحب کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ اب لگے منتیں کرنے، اے بادشاہ سلامت، ہم میں سے کسی کو پکڑ لے، اس کو چھوڑ دے، ہم میں سے جس کو مرضی گرفتار کر لے، اس کو چھوڑ دے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں کہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو دو، یہ پاکستان تھوڑا ہی ہے، یہ تو مصر ہے، یہاں پہ تو جو جرم کرے گا اسی کو گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے بڑی منت کی، حضرت نے فرمایا نہ تم جاؤ، بنیامین ادھر ہی رہے گا۔ جب مایوس ہو گئے کہ اب کوئی صورت نہیں بنتی، اب جناب وہاں سے بنیامین تو گرفتار ہو گئے، گرفتار کیا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا تھا، اب باقی الگ ہو کر بیٹھے۔ ہاں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جی عرض کر دوں، بعض فٹ ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے یہ کیوں کیا یوسف علیہ السلام نے، یہ تو حقیقت میں تو ایسی بات نہ تھی، الزام لگایا اور پھر پکڑا۔ اس کا جواب بھی اللہ نے خود قرآن میں دیا، کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتا ہے یہ مشورہ، یہ حکم ہم نے یوسف کو دیا تھا، یوسف پہ کوئی اعتراض نہ کرے، یہ رب کہتا ہے میں نے تدبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام۔ اب بھائی جناب الگ ہو کر بیٹھے، مشورہ کرنے لگے۔ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا بھائی فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں تو گھر نہیں جاتا، کس منہ سے جاؤں؟ والد صاحب کہیں گے کل یوسف کو تم نے گم کر دیا، آج قسمیں کھا کر گئے تھے کہ جناب بنیامین کو واپس لائیں گے، پھر اس کو بھی تم نے گم کر دیا، میں تو گھر نہیں جاتا۔ یہاں پہ ایک آپ کو لطیفہ بھی سناؤں، ساتھی سو رہے ہیں جاگ بھی جائیں گے۔ ایک قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے نا، تو اس آیت پر جب پہنچے تو بھول گئے، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دے۔ اور جب قاری صاحب بھول جاتے ہیں پھر وہ دوسری دفعہ پڑھتے ہیں، تیسری دفعہ پڑھتے ہیں، پھر پڑھا فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دے، میں ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دے۔ یہ 4-5 دفعہ جب پڑھا، پیچھے سے ایک بندے نے کہا استاد جی ابو کل تک اجازت نہ دے تو ادھر ہی رہیں گے، ابو سے پوچھ لینا اگلی آیت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، میں ادھر ہی رہوں گا جب تک ابو اجازت نہ دیں۔ اب جناب باقی بھائی چلے گئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم وہی جانتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، سامنے اس کے سامان سے برآمد ہوا، اس کے علاوہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کی ہے یا نہیں کیا ہے، یا کیسے وہاں پہ وہ گیا تھا پیالہ، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ باقی آپ مانیں گے نہیں، آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں، وہاں جا کر پتہ کر لیں، بات اسی طرح ہے جس طرح ہم بتا رہے ہیں، ہم نے اور کوئی گڑبڑ نہیں کی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، لگتا ہے تم نے پھر کوئی نیا قصہ، نئی کہانی گھڑ لی ہے، چونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ لیکن حضرت نے پھر فرمایا فصبر جمیل، میں صبر ہی کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ پھر ظاہر ہے اب یہ دوسرا صدمہ لگا حضرت کو، اور صدمہ بھی کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا صدمہ۔ دونوں پیارے بیٹے جب پچھڑ جائیں، کیا رہا پیچھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے پلٹے، یعنی پیچھے ان کی بات سن کر منہ کیا اور کہا یا اسفا علی یوسف،
ہائے افسوس یوسف پر، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کر اور اندر غم سے بھرے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے کہا، بچوں نے کہا، تاللہ تفتح تذکر یوسف، ہمیشہ آپ یوسف یوسف ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ تکون حرزا او تکون من الحالکین، اپنی جان گنوا بیٹھیں گے بابا، کہاں آیا یوسف، کتنے سال گزر گئے، اب بھول بھی جائیں اس کو۔ حضرت نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم تمہیں نہیں سنا رہا، میں اپنے غم اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا، ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی گیا یعقوب علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا، بابا جی سنیں بڑے پریشان رہتے ہو، دکھی رہتے ہو، میرے بھی بڑے دکھ اور غم ہیں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ چلو آپ اپنے غم مجھے سنائیں، میں اپنے غم آپ کو سناتا ہوں تاکہ کوئی بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو سنانے کا عادی نہیں، میں تو غم کس کو سناتا ہوں، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، میرا تعلق تو رب کے ساتھ ہے، بس اسی کو اپنے غم سناؤں گا اور کسی کو نہیں سناؤں گا۔ پھر بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو، لا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جاؤ چلے جاؤ مصر دوبارہ، اور یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو۔ اب تیسری دفعہ بھائی پھر گئے، اب پہلی دفعہ تو حضرت نے پیسے واپس کر دیے تھے، اب وہ پیسے واپس بھی نہیں تھے، اب گھر میں کوئی خاص مال بھی نہیں تھا، تھوڑے امیر آدمی تھے کہ بڑا پیسہ ہو جناب، خزانہ خالی تھا۔ اب آئے کوئی ہلکا پھلکا سامان لے کر آئے، غلہ بھی چاہیے تھا، غلہ بھی ختم ہو گیا، جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کوئی اون وغیرہ لے کر آئے، واللہ تعالیٰ عالم، برکت جو بھی تھا، یعنی اتنے پیسے نہیں تھے جتنا غلہ ان کو چاہیے تھا۔ اب جناب بنیامین کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور ساتھ غلہ بھی، پیسے بھی پورے کوئی نہیں، اور آ کر کیا کہا سبحان اللہ، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ سلامت، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو پونجی لائے ہیں یہ بھی کوئی اعلیٰ قسم کی نہیں ہے، یہ قبول کرے، غلہ ہمارے گھر ختم ہے، غربت ہے ہمارے گھر میں، بھوک اور افلاس ہے، کچھ غلہ ہمیں دے ان پیسوں کا، وتصدق علینا، اور کچھ صدقہ بھی دے دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کو کل کنویں میں پھینکا تھا آج اس سے صدقہ مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے ہاتھ پھیلایا اور یوسف سے صدقہ مانگا، اللہ نے کہا اب بتا میرے یوسف کہ تو کون ہے اور یہ کون ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام لرز گئے جب صدقہ مانگا بھائیوں نے، فرمانے لگے اچھا صدقہ تو میں تمہیں دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تو دو، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب کل تم جہالت میں تھے تب تم نے یوسف اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کچھ یاد ہے تمہیں؟ جب یہ بات کہی تو اب ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ یہ یوسف کو کیسے جانتا ہے، یہ ہمارے ان اعمال سے کیسے باخبر ہے۔ پھر غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سے ڈرتا رہے صبر کا دامن نہ چھوڑے اللہ اس کو یوں ہی عزتیں دیا کرتا ہے۔ سبحان، پھر کہو سبحان اللہ۔ اب جناب بڑے پریشان، اچھا ہم تو غلے کے چکر میں تھے، اب تو مسئلہ اور بن گیا، ابھی تو کہیں ہمیں قتل کا آرڈر دے دے گا، کہیں قید کروا لے گا۔ اب ڈرے اور کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے بڑی عزتیں دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطاوار تھے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اعلان کیا تھا
جب آپ کے برادری والے بھائی جنہوں نے آپ پر ایک ایک ظلم ڈھایا تھا، آپ نے کہا مجھے تمہارا ایک ایک ظلم یاد ہے، مجھے وہ دن نہیں بھولا جب میں نے کہا تھا بیت اللہ کھولو، میں اندر جا کے نماز پڑھوں اور تم نے نہیں کھولا تھا، مجھے وہ دن نہیں بھولے جب مجھے پتھروں کے ساتھ تم نے زخمی کر دیا، مجھے وہ دن نہیں بھولے جب میرے گلے میں کپڑا ڈال کے تم نے بھینچا تھا، مجھے وہ دن نہیں بھولے جب تم نے میرے اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی تھی، مجھے وہ دن بھی نہیں بھولے جب میرے بلال کو تم نے آگ کے انگاروں پر لٹایا تھا، مجھے زنیرہ کی آنکھیں بھی نہیں بھولی جن کے اندر تم نے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ڈال دی تھی، ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے تمہارا، لیکن میں بھی آج اپنے بھائی یوسف کی سنت کو زندہ کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میری قمیص لے جاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا واقعہ یوسف میں 3 دفعہ کرتا یوسف کا تذکرہ ہوگا۔ پہلی دفعہ وہاں جب خون آلود کرتا باپ کے سامنے پیش کیا، دوسری دفعہ وہاں جب الزام لگایا تو کرتا آگے سے پھٹائے یا پیچھے سے پھٹائے، اور تیسری دفعہ یہاں کہ جناب کرتا یوسف چل رہا ہے مصر سے، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ حضرت کا معجزہ ہے، معجزے اور کرامتیں برحق ہیں۔ تو حضرت نے کرتا دے کر بھیجا۔ اب توجہ کرنا جی، بڑی دلچسپ بات ہے جی۔ بھائی کرتا لے کر یوسف علیہ السلام کے دربار سے نکلے، شرمندہ بھی ہیں، خوش بھی ہیں، چلو یار والد صاحب خوش ہو جائیں گے، اور چلو جو ہم سے غلطی ہوئی ہے یوسف نے معاف بھی کر دی ہے۔ انسان جب توبہ کر لے، غلطی معافی ہو جائے، پھر خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے۔ بار کبھی یہ کرتا لیا، روانہ ہوئے۔ ادھر کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں، بیمار بھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے۔ حضرت وہاں آرام فرمائے لیٹے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بچے ہیں، بچیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں یا جو بھی گھر والے ہیں وہ کام کاج میں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ان کو آواز دیتے ہیں، ادھر وہ بڑی اہم بات کرنی ہے۔ سارے آئے، حضرت کی گرد بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بابا جی؟ کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو نا تو آج تو مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کم و بیش 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے آج اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے اٹھ کھڑے ہوئے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ہم نے سمجھا کوئی نئی بات کرنے والے ہیں، یہ پرانے خیال آپ کے دماغ میں کہیں بابا جی آ گئے، کہاں آیا یوسف، کہاں آئی جناب اس کی خوشبو۔ پھر قافلہ جب پہنچا، کرتا یوسف آیا، حضرت کی آنکھوں پہ ڈالا، اللہ نے آنکھیں لوٹا دی۔ حضرت اٹھ کر بیٹھے اور فرمانے لگے میں کہتا نہیں تھا تمہیں انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، مجھے اللہ پر وہ یقین ہے جو تمہیں یقین کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا تھا، تم کہتے تھے میں کہہ رہا ہے بابا جی۔ اللہ، یہاں پہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، خدا کی قسم مزہ آ گیا، عقیدہ بھی واضح ہو گیا اور شان بھی بتا دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ اپنی کتاب گلستہ میں کہتے ہیں یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیرے خیرت مند، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کے نانش ندیدی، بگفت احوال ما پر کے جہانس، دم پیدا و دیگر دم نہانس، گہے بر تارہ میں بالا نشینم، گئے بر پشت پائے خود نبینم۔ کہتے ہیں کسی نے پوچھا یعقوب علیہ السلام سے، اے اللہ کے نیک بندے یہ تو بتاؤ کہ آپ نے مصر سے 40 سال کے بعد خوشبو سونگھ لی، چرا در چاہے کنانش ندیدی، جب کنان کے کنویں میں یوسف تھے 40 سال پہلے، صبح بھائی لے کر گئے تھے، شام کو آپ کو جھوٹ بول کر کہہ رہے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا، چرا در چاہے کنانش ندیدی، اس دن آپ نے خوشبو کیوں نہیں سونگھی؟ ترلائی میں بندہ ہو کوئی کام، اس کو اس کا پتہ نہ ہو اور کہے کہ مجھے جناب انڈیا کا پتہ ہے، یہ سوال تھا۔ دور سے آپ نے خوشبو سونگھ لی، یہاں پر کیوں نہیں سونگھی 40 سال پہلے جب آپ کے اپنے ہی گاؤں کے کنویں میں یوسف موجود تھے؟ شیخ سعدی فرماتے بگفت احوال ما
برق جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس گہے بر تارم بالا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہم جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، ہماری مثال آسمان کی بجلی کی طرح ہوتی ہے۔ بجلی چمکتی ہے نا روشنی ہو جاتی ہے، نہیں چمکتی اندھیرا رہتا ہے۔ ہم جو ہوتے وہی کی بجلی کا انتظار کرتے ہیں، رب کی طرف سے وہی کی بجلی چمکتی ہے، ہمارے لیے دور کی خبریں بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ بجلی نہ چمکے گہے بر تارم بالا نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی پاؤں کے نیچے کا علم بھی نہیں ہوتا اور کبھی عرش بری کی خبریں بھی ہم سنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا بڑے اس میں نہ کوئی جھگڑے والی بات ہے نہ کوئی اعتراض والی بات ہے، سمجھنے کی بات۔ دین نام ہی سمجھنے سمجھانے کا ہے، جو آدمی فتنے کے لیے بات کرتا ہے اس پر تو اللہ کی لعنت ہو۔ دین ہے ہی سمجھنے سمجھانے کا بات۔ دیکھیں غیب کا ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعے اللہ نے اپنے نبیوں کو بتائے ہیں۔ جہاں اللہ اطلاع دے دے وہ غیب کے واقعات ہی ہیں۔ یہ سارا واقعہ غیب کا ہی تو تھا جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور اس کے علاوہ کئی واقعے جیسے اس صورت کے آخر میں آ رہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے تھا، میرے محمد ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے کئی واقعات بتاتے تھے، جیسے کرتا کہاں سے چلا خوشبو اللہ نے پہلے پہنچا دی ہے، لیکن جب وہ نہ بتائے پھر نہیں پتہ چلتا۔ اتنی سی بات ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ خیر، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا سارے گھرانے والے آ جائیں جی مصر آ جاؤ۔ اب یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان مصر روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور اپنے والد کو والدہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور سجدہ تعظیمی آپ جانتے ہیں پہلی شریعتوں میں جائز تھا، وہ سجدہ تعظیمی بجا لایا گیا، اور جب سب نے کیا، وہ 11 بھائی، وہ بھی ماں باپ بھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا والد صاحب وہ جو بچپن میں میں نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا تھا 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اے ابا جی آج اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھایا ہے جی، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ نے بڑے میرے اوپر احسان کیے، سبحان اللہ۔ بندہ اللہ کے احسان یاد کرتا رہے نا، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم اکثر بیماریاں سوچتے ہیں، یہ بیماری، وہ پریشانی، یہ پریشانی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ کے احسان فرمانے لگے وقد احسن بی، میرے رب نے میرے ساتھ بڑے احسان کیے۔ اذ اخرجنی من السجن، اس نے مجھے جیل سے نکالا، کتنی عزت سے نکالا۔ وجاء بکم من البدن، تمہیں جنگل اور دیہات سے لے کر آ گیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اللہ پیغمبر کی کیا ہی بات ہے، اللہ کے نبی کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمان لگے اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے دلوں میں کچھ پھوٹ ڈال دی تھی۔ الزام بھائیوں پہ نہیں لگا رہے، شیطان پہ لگا رہے ہیں۔ اس بے ایمان نے ڈال دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، کوئی بات نہیں۔ اور پھر رب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے ملک بھی دیا، تو نے مجھے تعبیر کا علم بھی دیا، تو پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے میرے پاک اللہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے جب موت دے تو مسلمان بنا کر دینا اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ عزتیں دیکھو اور رب کے سامنے عاجزیاں دیکھو، کمال دیکھو اور رب کے سامنے ان کی ساریاں دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، اے میرے محبوب یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر تھی جو ہم نے آپ کو سنا دی ہے، سبحان اللہ۔ آپ وہاں نہ تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، آپ کی حرص کے باوجود لوگ مانیں گی بھی نہیں، حالانکہ آپ ان سے کچھ اجر نہیں مانگتے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک اعلان فرمائیں اور کہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرا بھی یہی راستہ ہے۔ بس بات ختم کر دیں گے، آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ میرا بھی یہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ جس راہ پر میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا، میرا بھی یہی راستہ ہے، میرا بھی یہی راستہ ہے جس راہ پہ میرا بھائی یوسف چلتا ہوا گیا۔ میں بھی صبر کروں گا، میں بھی دعوت دوں گا، میں بھی
دشمن کو معاف کروں گا اور میں بھی صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ادعو الی اللہ، اور میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے اور میرے غلاموں کا بھی یہی راستہ ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، کہو ذرا سارے سبحان اللہ۔ کیسے جی؟ سورت کے آخر میں کہا سبحان اللہ، توجہ کرنا وسبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ کیسے پاک ہیں؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے یوسف کو وہاں سے نکالا، کہو سبحان اللہ۔ اگلوں نے غلام بنا کے مصر میں بیچا، اللہ نے وہاں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر میں شہزادوں کی طرح پالا، کہو سبحان اللہ۔ پھر بند کمرے میں یوسف کو گناہ کی دعوت دی گئی، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو معصومیت کے ساتھ باہر نکالا، کہو سبحان اللہ۔ اور پھر یوسف پر الزام لگا، اللہ تعالیٰ نے صفائی کا انتظام بھی کر دیا، کہو سبحان اللہ۔ پھر بے گناہ یوسف کو جیل میں ڈالا، اللہ نے عزت کے ساتھ باہر نکالا، کہو سبحان اللہ۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت نے ان کو عزت کی، کہو سبحان اللہ۔ پھر وہ واپس گئے، بنیامین کو لے کر آئے، حضرت نے ان کو بھی روک لیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، کہو سبحان اللہ۔ پھر حضرت نے کرتا بھیجا، کرتا بھیجنے سے پہلے بھائی آئے اور یوسف سے صدقہ مانگا، رب نے کہا کہو سبحان اللہ۔ جس اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکاری بنا کے کھڑا کیا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر حضرت نے کرتا بھیجا، خوشبو پہلے جا کر پہنچ گئی، کہو سبحان اللہ۔ پھر کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا، بینائی لوٹ آئی، وہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر جناب 40 سال کے بعد یوسف اپنے بابا یعقوب سے مل گئے، روتے ہوئے یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے مل گئے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ یوسف کا پیغام کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑی درس سے عبرت ہے سورہ یوسف میں۔ ایک تو یہ بھی ہے ان میں اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، دوسرا یہ ہے تدبیر، بے شک تدبیر اللہ کی تقدیر کو نہیں ٹال سکتی لیکن چھوڑنی نہیں چاہیے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، بھروسہ اللہ کی تقدیر پہ رکھنا چاہیے۔ عفت اور پاک دامنی انسان کو دشمن کی نگاہوں میں بھی سر بلند کر دیتی ہے، اور عقل انسان کا وہ جوہر ہے جو انسان کو دنیا میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا